الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. سورۃ التوبہ. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ مبارک مہینہ محرم الحرام کا ہے. اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاۃ اللیل. اخرجہ مسلم. یعنی روزہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل جس مہینے کا ہے وہ محرم کا ہے. رمضان کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے بہترین نماز رات کی نماز ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. محترم ناظرین کرام، اس محرم الحرام کی بڑی فضیلت ہے. ایک تو یہ حرمت والا مہینہ ہے. ابھی جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے. اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں. یہی درست دین ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمان و زمین کو بنایا تو اسی وقت سے 12 مہینے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے. ان میں 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں، ادب و احترام والے رکھے ہیں. ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتا ہے تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. یعنی اس مبارک مہینے میں ایک مسلمان کو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے. ظلم تو ہمیشہ حرام ہے، یعنی 12 مہینے حرام ہیں، لیکن حرمت والے مہینے میں زیادہ احتیاط برتنا چاہیے. محترم ناظرین کرام، ظلم کئی طرح کا ہو سکتا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان مہینوں میں آدمی جنگ و جدال نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، قتال نہ کرے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر. لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے. اس مہینے میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے. زمانے جاہلیت میں بھی لوگ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور آپس میں جنگ و جدال اور لڑائی کو ان مہینوں میں روک دیا کرتے تھے. پھر اسلام نے بھی
ان کے احترام اور تقدس کو برقرار رکھا اور ان میں لڑائی کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے، اور ظلم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ان 4 مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، کیونکہ ان میں نافرمانی کرنے کا گناہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور نافرمانی میں سب سے بڑی نافرمانی شرک ہے۔ شرک سے آدمی کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ شرک تو تمام نیک اعمال کو برباد کر دینے والا ہے، ختم کر دینے والا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو سال کے 12 مہینوں میں حرام کرا دیا ہے، پھر ان میں سے 4 مہینوں کو خاص کر دیا ہے، کیونکہ ان میں برائی اور نافرمانی کا گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اور نیکی اور عمل صالح کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہم اسی مہینے سے گزر رہے ہیں، اس محرم کے مبارک مہینے سے، اس لیے ہم لوگوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے اور ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ رمضان کے مہینے فرض ہیں، اور محرم کا یہ روزہ شروع میں فرض تھا، واجب تھا، لیکن بعد میں یہ سنت کے درجے پر آ گیا، جو چاہے، یا مستحب کہہ لیں، مستحب کے درجے پر آ گیا، جو چاہے اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے اس کو چھوڑ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، وَمَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر قط الا رمضان وما رأيت في شهر اکثر منه صیاما في شعبان، اخرجہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ اس کا روزہ رکھا جائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، قالت کان یوم عاشورہ تصوم قریش فی الجاہلیہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فی الجاہلیہ فلما قدم المدینہ صامہ وامر بصیامہ فلما فرض رمضان ترک یوم عاشورہ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، اخرجہ البخاری و مسلم۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے تخریج کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں قریش کے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمانے جاہلیت میں اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تب بھی روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، مگر جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو عاشورہ کا روزہ چھوڑ دیا۔ پس جو چاہتا ہے رکھتا اور جو چاہتا چھوڑ دیتا۔ اس کی تخریج امام بخاری اور مسلم نے کی ہے۔ جب سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی اور صرف استحباب باقی رہا۔ عاشورہ کے روزے کا حکم صرف سن 2 ہجری کی ابتدا میں ایک ہی سال دیا گیا تھا، جس کی شروعات میں عاشورہ کے روزے کی فرضیت ہوئی تھی۔ پھر اسی سال آدھا حصہ گزرتے ہی رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں اپنے عمر کے آخری لمحے میں یہ ارادہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تنہا عاشورہ کا روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ اس سے پہلے 9 ذی الحجہ 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 9 محرم الحرام کا بھی۔
یوم عاشورہ کے روزوں کی حکمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فوجد اليہود یصومون یوم عاشورہ فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون فنحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم فأمر بصيامه. أخرج البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے پایا، لہذا ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کو فرعون پر غلبہ عطا کیا تھا، لہذا ہم اس کی تعظیم کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم موسیٰ علیہ السلام کے تمہاری بنسبت زیادہ حقدار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روزے رکھنے کا حکم فرمایا. اس کی تخریج امام بخاری اور مسلم نے کی ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا، لہذا ہم بھی اس کا روزہ رکھتے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون کے ظلم و بربریت سے بچایا اور فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو موسیٰ سے تم لوگوں سے زیادہ قریب ہیں، موسیٰ کی اتباع اور پیروی میں ہم تم سے زیادہ قریب ہیں. تم لوگ تو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں تحریف اور تبدیل کر دیے، ان کا دین بدل ڈالے ہو، تم تو حقیقت میں اب ان کے دین پر نہیں ہو. یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت اور ترغیب. عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم یوم عاشورہ فقال یکفر السنہ الماضیہ. وفی روایت وصیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ. اخرجہ مسلم. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ سال کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ عاشورہ کے روزوں کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ گزشتہ ایک سالہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہوں گے. میرے بھائیو دوستو، یہ حدیث یوم عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں دن کے روزے کی فضیلت پر دلیل ہے. اس کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ ایک دن کا روزہ رکھیں اور ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو، ایک سال کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو. لیکن وہ گناہ میٹیں گے جو صغیر گناہ ہیں. کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے. اور اگر وہ گناہ حقوق العباد سے متعلق ہیں، بندوں کے حق سے متعلق ہیں، تو ان کا جو حق ہے وہ دیا جائے. اگر آپ نے کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، کسی کا مال غصب کیا ہے، کسی کو آپ نے مارا اور پیٹا ہے، ظلم و زیادتی کی ہے کسی طرح کی، تو آپ ان کے حقوق ادا کریں. حقوق العباد بھی معاف نہیں ہوتے. یعنی رمضان کے روزے ہوں یا نماز ہو یا عرفہ کا روزہ ہو یا عاشورہ کا روزہ ہو، اس کے لیے اس سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں اور بڑے گناہوں کے لیے توبہ استغفار ہے.
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ما رأیت النبی یتحری صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء وھذا الشہر یعنی شہر رمضان۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان سے یوم عاشوراء کے روزے سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا مجھے کوئی ایسا دن معلوم نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں کی بنسبت اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کا روزہ رکھتے ہوں سوائے اس دن کے اور اس ماہ یعنی رمضان کے مہینے کے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ روزہ، محرم کا روزہ، یوم عاشوراء کا روزہ بڑا اہم روزہ ہے۔ اسے ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، ورنہ اس کو نہ رکھنے سے ہمارا بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے۔ 1 سال کے چھوٹے گناہ ہم سے رہ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس دن کا روزہ رکھیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال یعنی 10 ہجری میں آپ نے ارادہ کیا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما صام یوم عاشوراء وامر بصیامه قالوا یا رسول اللہ انه یوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا كان العام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اخرجہ مسلم وفي روایت له لئن بقيت الى قابل لأصومن التاسع۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اور اس کا حکم دیا تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اس دن کی تو یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آئندہ سال ہوگا تب ہم انشاءاللہ 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ کہتے ہیں پھر آئندہ سال کی آمد سے قبل ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر میں آئندہ سال تک رہا تو 9ویں کا بھی روزہ ضرور رکھوں گا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا، لیکن آپ کی موت ہو گئی، آپ اس دنیا سے چلے گئے، آپ 9 کا روزہ نہیں رکھ سکے، لیکن آپ نے روزہ رکھنے کا ارادہ کیا، نیت کی۔ اس لیے اب ہمارے لیے سنت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ اگر کوئی آدمی 9 کا نہیں روزہ رکھ سکا تو صرف 10 کا روزہ رکھ لے، انشاءاللہ اس کو پورا ثواب حاصل ہوگا۔ لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 10 سے پہلے یا اس کے بعد روزہ آدمی رکھ لے تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ یہ اکثر روایتیں اس میں ضعیف ہیں لیکن ہلکا ضعف ہے۔ بہتر اور افضل یہ ہے کہ آدمی 9 اور 10 کا 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھے، اور اگر کسی وجہ سے نہیں رکھ سکا 9 کا تو 10 اور 11 کا رکھ لے، ورنہ کوشش یہی کرے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔